السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ العزۃ ورسولہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد۔ واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنی عزتیں ہیں وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت عزت ہی کے ضمن میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کو پانی دے رہے تھے، تو ایک بچہ آ کر کہنے لگا کہ بابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں باغ کو پانی دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ آج پانی دینے کا وقت نہیں ہے، بلکہ آج غم کا دن ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا؟ کہا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ان کے کانوں میں وصال کی پہنچی، پردہ فرمانے کی پہنچی، تو آپ ڈول کنویں میں پھینک دیے اور بچے سے کہنے لگے کہ بیٹا یہ خبر سچ ہے؟ تو کہا کہ ہاں یہ خبر سچ ہے۔ آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، کہتے ہیں کہ بار الہ یہ آنکھوں کا نور، یہ کانوں کی سماعت اس ذات بابرکت کی ارشادات اور فرمودات کو سننے کے لیے تھی۔ اگر وہ ذات دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو پھر میری آنکھیں ختم کر دے اور یہ کانوں کی سماعت چھین لے۔ یہ کہہ کر دعا کرتے ہیں، دعا ختم ہوتی ہے، آپ بینا تھے نابینا ہو گئے۔ بچے سے کہا کہ بیٹے میرا ہاتھ پکڑ کر لے چلو، جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی نیند سو رہے ہیں وہاں آپ کو لے جا کر بچہ کھڑا کرتا ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا تیری معراج یہ ہے کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج یہ ہے کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ یہ کہہ کر آپ چیخ مارتے ہیں، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا جو صحابہ نے جو پیار کیا ہے اس کا اندازہ آج دنیا کر نہیں سکتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، ایک صحابی کو کوئی حاجت پیش آئی، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا۔ آپ گھر پہنچے اور لوگوں نے کہا کہ سرکار کو بیدار کرو تاکہ آپ کا دعا اور آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ لیکن بیدار کرنے کا جو انداز انہوں نے اختیار کیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو اتنا آہستہ مارا، دقن خفیفاً، اتنا آہستہ آپ نے آواز دی۔ روایتوں میں آتا ہے جو انگلیوں کا یہ پورا ہے، جو حصہ ہے، اس سے آپ نے آواز دی اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا زور سے مارو، تو اسی پر کسی نے کہا کہ یہاں سانسوں کی بے التفاتی یا سانسوں کا غیر مربوط لینا یا سانسوں کا تیز تیز لینا شہر نبی میں بے ادبی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، آپ کی شان ہے اور آپ کی رفعت ہے۔ لیکن آج دنیا میں ساری دنیا ایک طرف ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخی کر رہے ہیں، اور یہ اہل ایمان اپنی جگہ سویا ہوا ہے۔ کیسے گستاخ، کبھی اتنی بڑی گستاخی اور اتنی زیادہ بے عزتی اور بے حرمتی کے کلمات شاید اس سے پہلے نہیں کہے گئے ہیں جو آج وہ رضوی کے نام کا ایک شخص ہے،
جو گستاخی کلام اللہ پر بھی کلام اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بھی کلام کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں ہم بالاتفاق طور پر احتجاج کرتے ہیں اور اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے، اگر ان کے بارے میں سزا ان کو نہ دی جائے اور ان کو جیلوں کے پیچھے نہ کیا جائے تو امت وہ فیصلہ کرنا بھی جانتی ہے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ امام صاحب گستاخی رسول کی کیا سزا ہے؟ تو آپ نے، اور تو کس لیے آیا ہے؟ تو آپ نے، اس نے کہا میں فتویٰ لینے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ فتویٰ بعد میں لینا، پہلے اس کا کام پورا کر کے آنا، اس لیے کہ جو آدمی گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، اور واجب القتل حد میں ہوتا ہے، اور واجب القتل کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور مسلمان کہلانے والے، نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو عبد الباری کہتے ہیں، نام اٹل بہاری کا رکھتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں فون پر کہ مولانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو معاف کر دیا، دشمنوں کو معاف کر دیا، حبار جو آپ کی بیٹی کا قاتل تھا اس کو انہوں نے معاف کیا، اور وہ شخص جو حضرت حمزہ کا کلیجہ جس نے چبایا تھا، ہندا، اس کو حضور نے معاف کیا۔ ایسے خبیب اور بلال جیسے لوگوں پر ظلم کرنے والوں کو سرکار نے معاف کیا۔ کیا آج علماء یہ نہیں کہہ سکتے کہ رضوی کو بھی معاف کر دیا جائے اور جو ہے فلاں آنند کو بھی معاف کر دیا جائے؟ ہم کہتے ہیں وہ معاف کرنا الگ ہے۔ اگر کوئی آدمی، نبی نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تو یہ ان کے اخلاق ہے، اور امت نے اپنے نبی کے دشمنوں کو جواب دیا تو یہ اس کا ایمان ہے۔ حمیت ایمان یہ ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تاریخ ہے، کبھی نبی کا گستاخ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کتاب ہے فتاوی عالمگیر، ایک کتاب ہے جس کو 500 علماء نے لکھا ہے بیٹھ کر، اس میں یہ فتویٰ لکھا ہے اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، آپ کے کپڑے میلے ہیں کہتا ہے، یا آپ کی ذات پراگندہ حال ہے کوئی کہتا ہے، تو وہ سارے علماء فتاوی عالمگیری میں فتویٰ دیے ہیں کہ وہ شخص واجب القتل ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان گستاخیوں کا ایک ہی علاج ہے، امت اپنے آپ کو جو ہے کھڑا کرے، اور وہ گستاخ جو نبی کا ہو یا دین کا ہو یا اسلام کا ہو یا قرآن کا ہو، ان گستاخوں کے ساتھ کوئی مراعات اور کوئی جو ہے مودت کا معاملہ نہ ہو، بلکہ وہ شدت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آج لوگ عزت کس کو سمجھ رہے ہیں؟ عزت آج یہ سمجھ رہا ہے کہ میری عزت چار لوگ میری تعریف کر دیں۔ حکومت پر اگر کوئی کرسی پر آ گیا تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں میری عزت ہے۔ اگر کوئی آدمی عزت ڈھونڈ رہا ہے تو کوئی چار دوستوں میں بیٹھنے کو عزت سمجھ رہا ہے۔ عزت اس کا نام نہیں ہے۔ فلک بوس عمارتیں ہیں، اس کا نام عزت نہیں ہے۔ دوستوں کی ایک جمع غفیر ہے، اس کا نام عزت نہیں ہے۔ اگر کوئی حکومت کے منصب پر فائز ہے تو اس کا نام عزت نہیں ہے، بلکہ عزت کو اگر تلاش کرنا ہو تو کس میں تلاش کرو؟ آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عزت تلاش کرو۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں، اگر کوئی آدمی عشق نبی کا جام پیا ہے تو وہ اس آدمی باعزت ہو جاتا ہے۔ سیدنا بلال کو دیکھو، کہاں حبشہ کے رہنے والے غلام تھے، لیکن نبی کا انہوں نے جام پیا، عشق نبی کا انہوں نے جام پیا تو وہ کیا ہے، قوم کے سردار بنا دیے گئے ہیں۔ وہ آدمی باعزت ہوتا ہے جو نبی کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی ہم نے قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، کھول دے آپ کا بائے بائے رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ عزت اسی کو کہتے ہیں، اور جو آدمی نبی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا وہ آدمی کبھی سرخ روح نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کے دامن سے وابستہ ہونے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آدمی عاشق زار بنے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، میرے گھر پر پتھر پڑ سکتے ہیں، میرے بچے آج پریشان ہو سکتے ہیں، ہونے دو، لیکن میرے نبی کا دین اور میرے نبی کی شریعت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اور جن لوگوں نے اسلام کے خلاف آوازیں اٹھائی ہیں اور اٹھا رہے ہیں، حکومتی سطح کے ہو یا اجتماعی پارٹیاں بنا کر ہو، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں تم مٹ گئے، مٹ جائیں گے۔ اسلام وہ ہے، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے
کسی کا پیر پکڑ کر اس کو اپنے دامن میں لائے، بلکہ اسلام میں وہ جاذبیت ہے جو اسلام لوگوں کو اپنی طرف تعلیمات سے کھینچتا ہے۔ اسی پر کہنے والے نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے۔ ہندوستان کی سرزمین پر جو گستاخان رسول گستاخی کر رہے ہیں، قاسم رضوی کی شکل میں ہو یا کسی اور پارٹیوں کی شکل میں، ان سب کا ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک منہ میں زبان رہے گی، بدن میں جان رہے گی، ایمان والا اس کا مقابلہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔